آج میری تمہاری کی وجہ سے، ہمارے اور تمہارے تصادم کی وجہ سے آدھے لوگ مر گئے، آدھے لوگ جیل چلے گئے، آدھے لوگوں نے روپوشی اختیار کر لی. گھر کی ماں معصوم بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر گھر سے باہر نکلی اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے. اس تاریخ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان ماحول کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الطاف کے ساتھ الطاف والے معاملے پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے جب الطاف حسین کے ورکر سے ریکویسٹ کی کہ الطاف حسین کے ورکر ووٹ ڈالنے ضرور جائیں، تو لوگوں نے کہا الطاف سے ووٹوں کی بھیک مانگے. میں نے الطاف کے لوگ میری قوم کے لوگ ہیں، اگر میں نے ان سے ووٹ کی بھیک بھی مانگی تو میں نے اپنے لوگوں سے مانگی، میں کسی ہزاروی کے پاس مدد مانگنے نہیں گیا. خالد مقبول نے باقاعدہ فخر کے ساتھ کہا ہمارے ہاں 8 پشتونوں کو ہم نے ٹکٹ دیے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو اپنے لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگی تھی، تم فاروقی کے پاس گئے، تم حافظ سعید کے پاس گئے اپنے ووٹوں کی بھیک مانگنے کے لیے، میں نے تو اپنے لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگی تھی. آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے 8 پشتونوں کو وہ ٹکٹ دے دیے، تم نے تنوری کو نامینیٹ کر دیا، تم نے محسود کو ٹکٹ دے دیا گلشن اقبال سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف نے جب بنائی تھی اس کے بعد سے آج تک کوئی شخص مجھے بتائے کہ پنجاب سے ایک کونسلر تم نے منتخب کرایا ہو متحدہ کے نام پر. 12 مئی کو دہرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے اندر جو لوگ، جو کارکنان ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ بھی میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں. میں ان کی صلاحیتوں سے بھی انکار نہیں کرتا کہ وہ سب کچھ کرنا جانتے ہیں، میں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہوں. میری بات سن لو، میں ان کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لیکن پوری قوم اس بات سے بھی واقف ہے کہ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی جو کچھ کر چکے وہ بھولے نہیں ہیں، انہیں بھی سب کچھ آتا ہے. اگر کوئی یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ مہاجر نوجوانوں کو اس الیکشن میں پھر دوبارہ سے متصادم کریں گے، تو تمام کارکنان سے میں اپیل کرتا ہوں، متحدہ پاکستان کے بچوں سے بھی میں کہتا ہوں، وہ میری قوم کے بچے ہیں، میرے بچے، میرے بھائی ہیں، آپس میں لڑنے کی کوشش مت کرنا. یہ لوگ جو اسلحہ لے کر دندناتے پھر رہے ہیں اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو ان کو چلانے والے لوگ ہیں، جو ان کو رہا کرنے والے لوگ ہیں، جو انہیں استعمال کرنے والے لوگ ہیں، 12 مئی کو عوام بے خبر تھی. 12 مئی کو عوام کو نہیں معلوم تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے دہشت گردوں کو کس نے استعمال کیا اپنے مذموم مقاصد کے لیے. لیکن آج عوام جانتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کر سیٹوں کا بٹوارا کون کر رہا ہے. آج عوام جانتے ہیں کہ نواز شریف کو ایک معاہدے کے تحت اس پاکستان میں لا کر وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کس نے کیا ہے. عوام جانتے ہیں کہ اس شہر میں اپنی شکست کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے اسلحے کے استعمال کا لائسنس جو متحدہ کے دہشت گردوں کو دیا گیا کس نے دیا ہے. تمہارے مسائل نہ پیپلز پارٹی حل کرے گی، نہ جماعت اسلامی حل کرے گی، نہ مسلم لیگ حل کرے گی، اور نہ وہ لوگ حل کریں گے جو آج ایجنسیوں کے ریب و کرم پر ہے، ایجنسیوں کی بیساکھیوں پر تمہاری گلی میں آ کر تم سے ووٹ مانگتے ہیں. جب تم غاصبوں کی بیساکھیاں استعمال کرو گے، میں نے کہا تھا کہ غاصبوں کی بیساکھی تمہیں غلامی کی منزل پر پہنچا سکتی ہے، تمہارے حقوق نہیں دلوا سکتی. اس بیساکھی سے جان چھڑانے کے لیے تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جماعت اسلامی کا دامن ہمارے ساتھیوں کے خون سے، ان مہاجر عوام کے خون سے جو محصورین مشرقی پاکستان کی شکل میں بنگلہ دیش میں موجود ہیں، ان کے خون سے رنگین ہے. جب تک وہ یہ داغ دھو نہ دیں، جب تک وہ یہ دھبا دھو نہ دیں، جب تک یہ انصاف خود نہ کریں، کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی تھی وہ واپس نہیں آ جاتے، یہ تحریک جماعت اسلامی کی بے معنی ہے. جماعت اسلامی کے لوگ منافق ہیں. جب جماعت اسلامی میں اس کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑ رہی تھی، انہوں نے کبھی سراج الحق کو کراچی نہیں آنے دیا، صرف اس لیے کہ عوام اس تاثر سے باہر رہے کہ جماعت اسلامی کا امیر کون ہے، اور انہوں نے صرف حافظ نعیم کی کمپین چلائی. یہ منافقت بھری پڑی ہے جماعت اسلامی کے اندر.